अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त मुश्तरका जो पार्लियामेंट का इजलास है वो जारी है और अभी उसमें कुछ ब्रेक आया है और उस इजलास के एजेंडे के हवाले से अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो इस वक्त मौशी सूरत हाल को जिस तरह से फेस कर रही है उसके हवाले से बात की जाएगी, वहाँ पर उस पर बहस की जाएगी। IMF प्रोग्राम के हवाले से जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बहस होगी और तमाम तर जो ख़ास तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी एक बहुत अहम चीज़ है, उसके बारे में भी आज जो है वो बहस होगी इस मुश्तरका इजलास में। राना सनाउल्लाह साहब ने उसका आगाज़ किया। सबसे पहले उन्होंने बात की है, बड़े अहम निकात जो हैं वो उन्होंने वो सामने लेकर आए हैं और 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि इस इलेक्शन को एक तो यह है कि टाइम पर करवाने की जो बात हो रही है और साथ ही साथ साफ़ और शफाफ इलेक्शन की भी बात हो रही है। ये कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, इसमें खासी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त जब बहस होगी तमाम फिर हमारे सामने आएगा कि तमाम इत्तेहादी जमातें और हुकूमत जो है वो इसके हवाले से क्या सोच रही है, सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और तमाम सियासी जमातों के ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उन्हें असल सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाएगा। और इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की है और एक तवील चार्जशीट जो है वो उन्होंने पेश की है। मैं चाहती हूँ कि इस पर हम बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट और भी हुई है, साथ उसको भी मैं चाहती हूँ कि जोड़ लेते हैं कि थर पारकर में आज उन्होंने शंघाई इलेक्ट्रिक मंसूबे की इफ्तिताही जो तकरीब है उससे उन्होंने ख़िताब किया है, इस मंसूबे का इफ्तिताह किया है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोजेक्ट है और उन्होंने ये कहा कि इस सहरा में 330 मेगावाट का जो एक मंसूबा है उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं और 1330 मेगावाट का एक और मंसूबा है कोयला निकालने के मंसूबा और इसका आज इफ्तिताह कर दिया गया है। यकीनन आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी, फ़ायदा उठा सकेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारिजा वो भी इस पर मौके पर मौजूद थे। मुराद अली शाह साहब जो CM सिंध हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ये कितनी अहमियत का हामिल है, ये दोनों चीज़ें मैं चाहती हूँ कि पहले हम डिस्कस कर लें और इस वक्त जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में यहाँ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ हमायूं खान साहब मौजूद हैं, हमायूं खान साहब भी मारूफ तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इनके साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, मुझे बता दें कि आज का ये जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है इसके एजेंडे के हवाले से कुछ मुख्तसरन जो चीज़ें हमें पता चली हैं मैंने अपने इंट्रो में बताई हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने स्पीच भी की है, ज़रा इसकी अहमियत और इसका एजेंडा आप शेयर कीजिएगा हमसे। जी बहुत शुक्रिया। जो मजलिस शूरा का जो मुश्तरका इजलास है इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और उसकी वजह जो एक जमात का इश्तियाल पे मबनी सियासत उनकी तरजीह है वो और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो माशी मसाइल है वो एक बड़ा चैलेंज और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 30 अप्रैल को जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का जो हुक्म मिला है इलेक्शन कमीशन की वसादत से वफाकी हुकूमत को, तो ये अहम मामलात और इसके साथ साथ दहशतगर्दी की जो हालिया लहर और कुछ जो मुख्तलिफ शरपसंदी के पर मबनी जो वाक़यात है, इन तमाम मौज़ूआत को आज हुकूमत ने ज़रूरी समझा था कि इसके लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास तलब किया जाए और आप जानती हैं कि इस वक्त उसमें मगरिब की नमाज के लिए वक्फ़ा है और इब्तिदाई जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से इस पार्लियामान के इजलास के मुनक़िद करने के हवाले से उनकी जो तकरीर अभी जारी है, अधूरी है, लेकिन जितनी तकरीर उनकी हुई थी तो एक तो उन्होंने खुलासा पेश किया इमरान खान साहब की इश्तियाल पे मबनी सियासत का कि किस तरह वो पाकिस्तानी सियासत को इश्तियाल का शिकार बना रहे और किस तरह उनकी नज़र में जो अदम इस्तेहकाम है सियासी उसकी वजूहात राना सनाउल्लाह साहब की नज़र में वो इमरान खान साहब की इश्तियाल पे मबनी पॉलिसिया उसका उन्होंने तज़किरा किया बड़ी तफसील के साथ। पार्लियामान को एतमाद में लेने की उन्होंने कोशिश की। फिर उन्होंने माशी मुश्किलात का भी जिक्र किया और हर लम्हे पे जो मुझे अच्छी बात लगी जो राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर का कि हर लम्हे पे उन्होंने ये बात कही कि
کوئی ایسا بیان انہوں نے نہیں دیا کہ یہ حکومت یہ چاہتی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ خواہش ہے کہ پارلیمان رہنمائی کرے کہ حکومت ان چیلنجز یہ چیلنجز ہیں، یہ سیاسی یہ معاشی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوسرا عدلیہ کے کچھ فیصلوں پہ بھی انہوں نے جو ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ بات تو حقیقت ہے، آئین پاکستان نے اختیار دیا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سب سے بالادست ادارہ ہے، اور آئین اور قانون میں ترامیم کے ساتھ ساتھ نیا آئین اور قانون بنانے کا اختیار بھی پارلیمان کا ہے. تو یاد دہانی کے طور پہ انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور حالیہ جو آڈیو ویڈیوز کچھ لیکس آئی تھی اس پہ بھی انہوں نے شکوہ کیا عدلیہ سے کہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ تحقیقات ہونی چاہیے. تو اب اجلاس جاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس کے بعد بھی الیکشن 3 مہینے کے لیے ملتوی ہوئے تھے. تو ایسی بات نہیں، بلکہ موجودہ الیکشن بھی کوئی 90 دن کی میعاد کے اندر نہیں ہو رہے، یہ بھی کچھ آگے بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ہی کرانا ہے تو اس کے ساتھ دیگر جو آئینی لوازمات ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، اور ان آئینی تقاضوں پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں آپ گائیڈ کریں، پارلیمنٹ فیصلے کرے کہ ہم اس پر گورنمنٹ کیا ایکشن لے، یا کیا سجیشن آنی چاہیے پارلیمنٹ کی جانب سے کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرے، تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے ان رہنما اصولوں کی روشنی میں آگے الیکشن کی تیاری کر سکے. دیکھیں پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اس حوالے سے، کوئی مشترکہ قرارداد آ سکتی ہے؟ نہیں، اس کے امکانات تو ہیں. دیکھیں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو یقیناً کم ہونا ہے. اب ہم اس کلائمیکس پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے اس کو واپسی کا اس کی واپسی ہونی ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ موجودہ ماحول میں تو نہیں ہو سکتے. اگر یہ پولرائزیشن کا یہ گراف رہا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ سیڑھی کی سب سے آخری جو ہے سٹیپ پر بیٹھی ہوئی ہے اور باقیوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو ماحول نہیں ہے. الیکشن یا جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ کا نام ہے، مکالمے کا نام ہے، تحمل کا نام ہے. اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر خان صاحب اب دیکھیں نا، خان صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا جا رہا ہے نا کہ بالکل جب آخری حد آ گئی کہ اب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو تب آپ مجبوراً نہیں. یہ تو دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ پریکٹیکلی وہ کیا کر رہے ہیں. اگر عملی اقدامات ان کے ڈائیلاگ کے ہیں، جمہوریت کے ہیں، تب تو اس کو تحسین کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسی بات نظر نہیں آ رہی. وہ بدستور جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. اب انہوں نے ہفتے کو جو ہے مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے. ظاہر ہے پھر وہ جب اپنے مخالفین کو چور ڈاکو اس سے کم بات ہی نہیں کرتے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر بات کس سے کریں گے؟ وہ اسی موجودہ لیڈرشپ سے انہوں نے بات کرنی ہے. مسائل کا حل ہمیں موجودہ لیڈرشپ سے ہی تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے یقیناً پارلیمنٹ جو ہے بہترین فورم ہے، اور پارلیمنٹ نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے. پی ڈی ایم نے کی قیادت نے، اتحادی جماعتوں نے جو تجویز پیش کی تھی 4 روز پہلے پرائم منسٹر کو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آپ آگے چلیں، تو پرائم منسٹر نے اس پر عمل کیا. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے قابل تحسین، اس کو قابل تحسین قرار دینا چاہیے اس فیصلے کو کہ سب سے بہتر پی ڈی ایم کی قیادت یہی نظر آ رہا ہے وہ اس طرف گئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل درست. بیسیکلی لوڈو کی پچھلی سائیڈ میں گیم ہوتی ہے، سانپ سیڑھی وہ کھیل رہے ہیں سیاست کے ساتھ. نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا. آپ اس کو ایک ریئل سینس میں لیں کہ وہ گفتگو کرتے ہیں، جب بات کسی منطقی انجام تک پہنچنے والی ہوتی ہے تو اس میں وہ سانپ ڈستے اور پھر آپ زیرو سے شروع کر دیتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں اس وقت پاکستانی سیاست کے ساتھ. یہ ہمیں لگ بڑا فنی رہا ہے، بٹ ایگزیکٹلی دس از ہیپننگ ود اس. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی. ایک جو کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کا، ممنوع فنڈنگ ضبطگی جو کیس تھا، اس پر اب پروسیڈنگ ہو رہی ہے، کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اس کو بڑے آپ کو پتہ ہے کہ طریقے سے روکا جا رہا تھا. ویسے تو 2014 سے یہ کیس چل رہا ہے اور اس کو روکا گیا تھا، لیکن اب آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 28 مارچ تک جو سماعتیں ملتوی کی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جرا کی بات کی جا رہی تھی اس کو بھی انہوں نے رد کیا ہے، کیونکہ پہلے ہی 6 ہفتے کی مہلت انہوں نے لی تھی اور 6 مہینے گزر گئے، اس پہ بات نہیں ہوئی. پھر ابھی بھی وہ 2 ہفتے کا ٹائم مانگ رہے ہیں، اس کو مزید وہ پرولونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پر مزید ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی، لیکن قمر دل شاہ صاحب نے اس وقت مجھے جوائن کیا ہے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم قمر دل شاہ صاحب. ہلو
जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं कमरदिल शाह साहब? जी आवाज आ रही है आपकी? जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला किया है, 28 मार्च तक उन्होंने मुलतवी की है समाअत और उसके बाद प्रोसीडिंग होगी। ममनुआ फंडिंग जो केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बड़े अरसे से हमने देखा कि ये मामलात रुके रहे, फिर 6 हफ्ते का टाइम मांगा, 6 महीने गुजर गए, अब फिर 2 हफ्ते की बात की जा रही थी। इस सारे मंजरनामे में इस केस को आप कैसे देख रहे हैं? मामलात आगे बढ़ेंगे मजीद 28 मार्च के बाद? दरअसल जब से ये ममनुआ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत हुआ, उस वक्त से तहरीक इंसाफ जो है मुसलसल अदालतों से स्टे लेती रही, मुकदमे इतनाए आखिर करते रही। मुख्तलिफ अदालतों में इन्होंने अपीलें की कि इलेक्शन में सुनने का मजाज नहीं है जी। ये तकरीबन ये 5.5-6 साल तक इन्होंने अदालतों से रिलीफ मिलता रहा। अब इलेक्शन में पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जो है फैसला सुना दिया और ये साबित कर दिया कि ममनुआ फंडिंग जो है वो हासिल की गई है जी। और ममनुआ फंडिंग का सारा रिकॉर्ड इलेक्शन में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर हेयरिंग करते हुए सुना दिया, फैसला सुना दिया और साथ में ये भी कहा है कि ये साबित हो गया है कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग हासिल की है। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन सजा देनी है। इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे पहले अहम फैसला ये करना है कि चूंकि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है तो वो इसका जो इलेक्शन के पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग जब्त करेगा सही हक सरकार जो सेक्शन 204 के तहत। इस पर तहरीक इंसाफ के वकला मुख्तलिफ अदालतों से जाकर स्टे ले रहे हैं। अब बार बार वो कह रहे हैं जी हमने हेयरिंग करनी है, सुनना है। तो आज इलेक्शन को पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो अभी 28 मार्च को इलेक्शन में पाकिस्तान अपना हातमी फैसला सुना देगा और जो ममनुआ फंडिंग है वो जब्त हो जाएगी। जब ममनुआ फंडिंग को 50 उसके अलावा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सर इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? एक तो जब्त हो जाएगी आपने कहा जो ममनुआ फंडिंग है, उसके अलावा क्या एक्सपेक्ट करें? ममनुआ फंडिंग जब्त होने के बाद इलेक्शन के कमीशन के पाकिस्तान के पास सिर्फ यही इख्तियारात है कि उस पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है। ओके। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी पार्टी को गैर कानूनी करार नहीं दे सकता, किसी को कलदम करार नहीं दे सकता, वो इख्तियारात नहीं है। ये वफाकी हुकूमत के पास इख्तियारात है। ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही इख्तियार है कि उस पार्टी का जब वो सिंबल वापस ले लेगा तो फिर उस पार्टी के जितने भी कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ेंगे वो पार्टी के सिंबल के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, वो आजाद हसीयत से इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा उस पार्टी को, इस पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरदिल शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ़ी साहब इसी बात पर मैं चाहती हूँ कि इसको मज़ीद आप आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि एक तो ज़ब्त हो सकती है जो फंडिंग है उसको ज़ब्त किया जा सकता है, दूसरा एक ख़तरनाक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि सिंबल उनसे वापस लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक आईनी इदारा है और आज चीफ जस्टिस साहब ने केस के हेयरिंग के दौरान ये वादा किया है कि इलेक्शन कमीशन का जो आईनी इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। तो कमरदिल शाह साहब ख़ुद सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, उनकी राय तो ख़त्मी ही समझी जानी चाहिए क्योंकि वो कानून और स्पेशली जो बायलाज है और SOPs है इलेक्शन कमीशन के उससे बखूबी उन्हें आगाही है। हम आपको याद है कि आपके प्रोग्राम में कई मरतबा कह चुके हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस है इमरान खान साहब का और तोशा खाना, ये 2 ऐसे केसेस है जिसमें इमरान खान साहब पे शदीद किस्म का सियासी और इखलाकी दबाव है क्योंकि ये साबित हो चुका है कि इसमें कानून की खिलाफ वर्जियाँ हुई है और मुख्तलिफ फोरम्स पे जो मुतलका फोरम्स हैं, स्पेशली जो तोशा खाना का केस है वो तो अब दूसरे मरहले में जा चुका है। इलेक्शन कमीशन इस्तिगासा के तौर पे इमरान खान के अगेंस्ट फौजदारी अदालत में गई है। अब जानती है कि जिसका बड़ा हर वक्त रोला जो पड़ा होता है पेशी के दौरान, तो उसकी वजह यही है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसमें स्टार्ट है इमरान खान साहब की, वो एक ख़तरनाक केस है उनके लिए। इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस का जो है इलेक्शन कमीशन तो करार दे चुका है कि ये फंडिंग जो है गैर कानूनी तरीक़े से और जो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है उसके खिलाफ वर्जी करते हुए ये फंडिंग हुई है। उसमें आप जानते हैं कि भारतीय शहरी भी शामिल थे, वो जो एक लिस्ट
پوری الیکشن کمیشن نے جاری کی تھی، اس میں انڈینز، برطانوی، امریکی، حتیٰ کہ اسرائیلی باشندوں کے بارے میں بھی جو ان کے تعلقات کچھ ایسے کنیکشن بن رہے تھے کہ انہوں نے بھی آج ایک کنیکشن عطا تارڑ صاحب نے بھی بنایا جی خلیلزاد کے حوالے سے جو فنڈنگ سنا ہوگا آپ نے۔ میرے خیال میں اس کا وہ آپ کا نیکسٹ موضوع ہے تو اس پہ بھی پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بالکل تائید کر رہا ہوں قمر دلشاد صاحب نے جو بات کی کہ اگر الیکشن کمیشن نے 28 مارچ کو ہونے والے اس جو اگر ختمی فیصلہ پھر برقرار رہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو بہت بڑا سیاسی نقصان ہوگا، سیٹ بیک ہوگا، اور پھر ان کی یہ جو آج پارلیمان کی جو اجلاس کی ایک کارروائی جاری ہے اور اس کے بعد جو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تو اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف تو وفاقی حکومت کے پاس ایک اور جو ہے آئینی اور قانونی اختیار ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے اختیار کا تو انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہ سیمبل جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن کالعدم قرار دینا، بین کرنا یا کوئی تادیبی کارروائی کرنا پھر وہ وفاقی حکومت کا اختیار بن جاتا ہے، اور اگر ایک آئینی ادارہ یہ تائید کرے گا کہ عمران خان صاحب نے فارن فنڈنگ میں ان کی پارٹی نے غلط بیانی کی ہے، غیر قانونی کام کیا ہے، تو پھر وفاق کو بہت کچھ کرنے کا مزید اختیار حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب آپ کی کیا اپینین ہے آج جو کیس کی پروسیڈنگ ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کے حوالے سے اور اس کے جو کانسیکوینسز جس پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے جو لیگل کانسیکوینسز ہیں، قمر دلشاد صاحب نے اس کے اوپر بھی گفتگو کی، رشید صاحب نے بھی کی، میں اس کی پولیٹیکل اور مورل جو ہے امپلیکیشن ہے۔ خان صاحب بڑے عرصے سے جو ہے ایک بڑا پرنسپل سٹانس لیتے تھے جب بھی وہ اپنی تقریریں کرتے تھے، جب وہ اپوزیشن میں تھے، پھر جب وہ حکومت میں اور اس کے بعد اب دوبارہ اپوزیشن میں، کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو کسی بھی منسٹری کا، ریلوے کے واقعات ہوئے ان کی منسٹری میں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعہ انگلینڈ میں ہوتا یا یورپ میں کہیں ہوتا تو وزیر فوراً استعفیٰ دے دیتا۔ یہ ساری باتوں کو اگر آپ بیس بنا کے دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے جس میں قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہلکا سا بھی الزام آ جاتا ہے آپ اپنے تمام عہدے چھوڑیں اور اس کو اپنی چیزوں کو پولیٹیکلی یا لیگلی اس کو جسٹیفائی کریں۔ 2 اگست 2022 کو ان کی پارٹی کے اوپر یہ ہوا کہ $7 ملین قریب ان کو اللیگل فنڈنگ ہوئی۔ اب دیکھیں ہم اس چیز کے اوپر بھی نہیں پڑھ رہے کہ وہ اللیگل کیسے تھی، اور اس کی اگر آپ پی ٹی آئی کے مختلف دوستوں سے اور ان کے بات کریں وہ بڑی جسٹیفیکیشنیں دیتے ہیں کہ کوئی چوری کا پیسہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا تو ملک میں آیا گیا نہیں آیا۔ آپ اس مورل اس کے اندر آپ اپنے آپ کو بیٹھ کے دیکھیں کہ اس پارٹی کا ایک لیڈر جو کہتا ہے کہ ہلکی سی چیز ہو تو آپ نے بڑا سٹرونگ مورل گراؤنڈ لینا ہے، اس موریلٹی کے اوپر بیسیکلی میرا کوسچن ہمیشہ ان کی لیڈرشپ سے رہا کہ آپ چاہے گئے ہر جگہ پہ آپ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جس میں موریلٹی لے کے آتے ہیں، لیکن اپنی موریلٹی کبھی بھی آپ نے اس کو جو ہے شو نہیں کی، اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں۔ آپ کی منسٹریز کے اندر غلطیاں ہوئیں تو آپ کے منسٹر اسی طرح دندناتے پھر رہے تھے، آپ نے وعدے کیے میں اتنی نوکریاں دے دوں گا، اتنے گھر بنا دوں گا، میں سی پیک کو ادھر لے جاؤں گا، میں اکانومی کا یہ کر دوں گا، وہ آپ نے اپنی ہسٹری کے سب سے زیادہ قرضے لیے، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے فراڈ کیا۔ اچھا اس کو فراڈ کی سینس میں لینا چاہیے کیونکہ بینک کی ایک لیگل ٹرانزیکشن ہے کہ میں یہ کروں گا، میری یہی obligation ہے، وہ میں نے نہیں کی، تو it comes under the obligation of fraud as well۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس میں بھی اس کی ریپرکشن جو بھی ہوں، لیکن میں اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کے کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ میں ریاست مدینہ کا دعوے دار تھا، میں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرتا ہوں، میں رسول اللہ کی مثالیں دیتا ہوں، میں انبیاء اسلام کی جو ہے صحابہ کرام کی ایگزامپلز دیتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں یہ تو ہلکی سی لیگل جو ہے خرابی ہے، تو اس لیے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ مورلی دیٹس ناٹ دا کریکٹ سٹانس۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، سر ایک تو قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے، کیا الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں اور کیا وفاقی حکومت کے جو اختیارات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سمبل تو وہ واپس لے سکتے ہیں لیکن وفاقی حکومت اس کو بین بھی کر سکتی ہے۔ ایک دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ 8-9 سال سے یہ کیس چل رہا تھا جی، اور آج جب چیف الیکشن کمشنر نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی کہ یہ اب مزید کیا چاہتے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ جرا کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی کمیٹی پر، تو انہوں نے کہا جرا تو ہو چکی اب تو مزید جرا کا تو وقت گزر چکا،
تو اس بنیاد پر یہ کیس جو ہے ان کی اپلیکیشن خارج ہوئی. لیکن رانا ثناء اللہ نے اپنی سپیچ میں یہ اشارہ دیا کہ ایک ریفرنس جو ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے سپریم کورٹ میں زیر التوا پڑا ہوا ہے, اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس کو سیریسلی سنا جائے, اور اس کے فیصلے جو ہیں, جو بھی فیصلہ ہو, اگر یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں تب بات سامنے آ جائے گی, اگر یہ غلط کام کر رہے ہیں تب بات سامنے آ جائے گی, اور اس کے مطابق ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, مطلب ان کا اشارہ اسی جانب ہے کہ اگر اس کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا کیس بلڈ کیا آج پارلیمنٹ میں بھی, کہ اس حوالے سے ایک عدالتی فورم میں بھی ایک کیس پڑا ہوا ہے, اگر عدالت بھی فیصلہ کر دے تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی کہ اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے یا کوئی مزید اقدامات کرنے ہیں, سیاسی اقدامات کرنے ہیں, تو اس بارے میں پارلیمنٹ فیصلے کر سکتی ہے. لیکن اس پہ میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے کوئی اپنی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں لینا چاہتی, جو آج بات چلی ہے, اور وزیر داخلہ نے یہ اشارے بھی دیے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ عدالت کے معاملات ہیں, عدالت میں یہ آلریڈی یہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور وہاں سے یہ کیس پک کیا جائے, اور تاکہ پتہ چلے قوم کو بھی کہ کیا واقعی ان پر جو الزامات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. اچھا سر, مختصراً مجھے اور بھی کچھ ٹاپکس پر بات کرنی ہے. کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کیس کے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کا, کیا آپشنز ہیں ان کے پاس کس حوالے, یہ فورن فنڈنگ, جی فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا. اب 28 مارچ کو ہیئرنگ اس کی شروع ہو رہی ہے, اور توقع یہ کی جا رہی ہے, چونکہ آبزرویشنز پہلے آ چکی ہیں کہ ان کے 80 ملین جو ہیں ڈالرز وہ جو ہیں فورن فنڈنگ کے ہیں, اور یہ پیسہ جو ہے یہ بھاگ کے سرکار ضبط بھی ہوگا, لیکن اس کی سزا بھی ہے. یہ صرف ضبط نہیں ہوگا, اس کے ایکشنز بھی ہیں, اس کی پینلٹی بھی ہے. اس کی پینلٹی جو ہے وہ پھر ایکشن جو ہے, جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں, جو گورنمنٹ کے اختیارات ہیں وہ گورنمنٹ نے ایگزیکٹو نے ان اختیارات کو استعمال کرنا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے, فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے آئے گا تو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بڑا اہم ایشو ہمارے پاس ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ سابق امریکن سفیر زلمے خلیل زاد, اور اس کے علاوہ کانگریس کے ایک رکن ہیں, پھر ایک سینیٹر ہیں, ان کی طرف سے کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں. زلمے خلیل زاد صاحب نے پہلے بھی کچھ ٹویٹس کی تھی, ابھی بھی انہوں نے 4 ٹویٹس کی ہیں جس میں واضح طور پر وہ پوزیشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی سافٹ کارنر وہاں پر موجود ہے, یا پاکستان تحریک انصاف جو ملک میں انریسٹ کریٹ کیا ہے, جو اس وقت ساری ایک ہنگامہ خیز صورتحال ہے, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی لابنگ بڑے اسٹرانگلی وہ کر رہی ہے تاکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں باہر کے لوگوں کو داخل کیا جائے. ویسے آج وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہاں سے بات شروع کی تھی کہ بیرونی مداخلت اور سازش کی بات کر رہے تھے, اور آج کہاں آ کر بات ختم ہو رہی ہے کہ ان کی حمایت میں اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ایک دم سے اتنی دلچسپی بڑھ گئی ہے امریکنز کی پاکستان کے سیاسی صورتحال پر, اور کیا اس کی کوئی اہمیت ہوگی, اس پر ہم بات کریں گے. صافی صاحب, یور ٹیک آن اٹ. جی بالکل, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو امریکی ہے افغان نژاد ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد, اس کی پرسنالٹی یا جو ان کی ذمہ داری جو ابھی تک رہی ہے وہ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ان کو پاکستانی سیاست یا اس خطے کی سیاست سے دلچسپی رہی ہو. بار بار وہ پاکستان بھی آتے رہے ہیں اسپیشل ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ, اور ابھی کچھ ہی مدت پہلے جب ریجیم چینج سے پہلے انہی کی کوششوں سے یہ باتیں اخبارات میں ساری چیزیں اب چپ چکی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہے, اور ان کا ایک انوالومنٹ عمران خان صاحب سے ان کا جو ایک کانٹیکٹ تھا یا ایک جو واسطہ تھا وہ پرانا ہے. لیکن ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ زلمے خلیل زاد بیسیکلی ہے کون, اور وہ اتنے امریکی پولیٹکس میں اتنے اہم کیوں ہے. ایک کٹر ریپبلکن جو امریکہ کا سب سے لائل غیر ملکیوں میں اور اسپیشلی مسلمان ہونے کے باوجود وہ امریکی لابی اور یہودی لابی کے اتنے قریب کیوں ہیں. آپ جانتی ہیں کہ جب 9/11 کے بعد امریکہ نے قبضہ کیا افغانستان پہ
تو سب سے زیادہ اعتماد اس کو زلمے خلیلزاد کو باقاعدہ ایک وائسرائے کے طاقت کے ساتھ ایمبیسڈر تعینات کیا گیا اور پورے افغانستان کو وہ دیکھتے رہے، اور پھر انہی کی نگرانی میں باگرام جیل کا جو بدنام زمانہ عقوبت خانہ قائم ہوا جہاں پہ افغانیوں پہ ظلم و ستم ہوتے رہے، پھر یہ جو گوانٹانامو بے کی جو پوری کہانیاں ہیں یہ بھی اس میں بھی ان کے انوالومنٹ، یعنی افغانستان کو تباہ و برباد کرنا تھا تو زلمے خلیلزاد کی خدمات حاضر تھی امریکہ کے لیے، پھر اس کے بعد عراق کی اینٹ سے اینٹ بجانے تھے تو وہاں پہ بھی ایز ایمبیسڈر ان کو تعینات کیا گیا، اور پھر اقوام متحدہ میں مسلمانوں کے حوالے سے ایک یہودی اور امریکی لابی کے تحت جو ایک پوری کمپین چلی، تو اس میں بھی یو این وائی کے طور پہ انہوں نے یہ خدمات امریکہ کے لیے انجام دی۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ زلمے خلیلزاد کا ہر ایکشن اور ہر اقدام جو ہے وہ امریکی مفاد کے لیے ہے، تو ان کے بیانات سے قطع نظر کہ وہ اس میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کو کیوں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے، ہم اس بات کو سمجھنے اور کہنے پہ مجبور ہے کہ زلمے خلیلزاد جو ہے وہ پاکستانی مفاد کی بجائے امریکی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو تبصرے کیے جا رہے ہیں، مشورے دیے جا رہے ہیں، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں ایک دم سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے؟ جو میں نے پہلے سوال کیا تھا، کیا پاکستان تحریک انصاف لابنگ کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے اس کو دو طرح سے اس سوال کو جو ہے ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور اس پہ ہم اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا یہ جو سوال ہے یہ تیسرا اس کا حصہ بنتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو کوئی نئی ضرورت پیش آئی؟ تو ایک اس سینس میں تھوڑی سی پہلے بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے جب وہ پچھلے سال اپریل کے قریب یا جب ان کی حکومت چینج ہوئی اور کانسٹیٹیوشنل لیگل طریقے سے، تو اس میں جو انہوں نے سب سے پہلا نیریٹو بلڈ کیا کہ ایک امپورٹڈ جو ہے کانسپیریسی تھی، پھر انہوں نے ایک سائفر کی پوری گفتگو کی اور اس کے بعد ہر جلسے میں انہوں نے کی، اور پھر اینڈ میں ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک لابیسٹ فرم کو ہائر کیا امریکہ میں اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے۔ پھر ان کے جو امریکہ کے اندر چیپٹرز تھے وہ اس چیز کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے وقت لیا جائے مختلف جو امریکن لیڈرشپ ہے کانگریس کی یا پارلیمنٹ کی ان کے ساتھ۔ ان ساری چیزوں کے تناظر میں تو آپ کی بات لگتی ہے کہ خان صاحب کو شاید ریئلائز ہوا کہ یہ میں نے غلط ایک نیریٹو بلڈ کر لیا، اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ اپنے الفاظ سے پیچھے یو ٹرن بھی لیا انہوں نے، وہ تو خیر ایک بہت ان کا ایک وہ سارا پرانا جو وہ نیریٹو ہے، تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے خود ختم کیا بائی دی وے، بالکل، خود ہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈگنیٹی کے اوپر ہو اور ہم چاہتے ہیں شاید کہ پھر ایسے کوئی گفتگو امید ادھر سے نظر آئی ہوگی نا، کوئی آس بنی ہوگی تو جس کی وجہ سے ابھی اس کے بعد جو دوسرا ہے رشید صاحب نے ایک سیرا اصل گفتگو کر کے بتا دیا کہ زلمے خلیلزاد امبیسڈر یو ایس کے ہیں اور ان کی کیا کیا پرائرٹیز رہی ہیں۔ آپ گوانٹانامو بے کو لے لیں، ابو غریب کو لے لیں، بگرام کو لے لیں، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی رہی اس پہ تو انہوں نے کبھی مسلمانوں کے حق میں کوئی بات نہیں کی۔ افغانیوں کے جو 40 ملین کی افغان کی اس وقت جو وہاں پہ سفر کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار بھی نہیں کہا ہے کہ اگر یہ اس قسم کے معاہدے نہ کرتے اشرف غنی کی حکومت کو چلنے کے لیے تھوڑا سا دیا جاتا۔ اور تیسرا جو پوائنٹ بڑا اہم ہے وہ یہ ہی از اے ریٹائرڈ امبیسڈر، مطلب خواہ مخواہ اس کو اتنی بڑی جو ہے نا وہ عزت دے رہے ہیں کہ آگے ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، یہی سوال ہمیں اور یہ پوچھنے والی تھی بیسیکلی دس از آلسو انٹرفیئرنس ان another country's domestic affair کہ آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ کرنے لگی ہے یہ نہیں کرنے لگی، اپنا جو ان کا وہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ مجھے اجازت دیں یہ اس کے بارے میں حافظ صاحب سے بات کر لوں، پھر مجھے بریک پر بھی جانا ہے۔ سر اس کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ نہیں دیکھیں بات یہ کیا ہے، سگنیفیکنس ہے؟ نہیں بات یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد نے بیان ایک ایسے مرحلے پر دیا ہے جب خان صاحب اپنا یو ٹرن لے چکے تھے اور نیریٹو جو بلڈ کیا تھا، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ پہلے تو یہ نیریٹو تھا کہ امریکہ نے جو ہے ہماری رجیم کو چینج کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے زلمے خلیلزاد کی صورت میں یہ خوشگوار ہوا کا جھونکا کیسے آیا اور یہ جھونکے کیوں آنے لگے ہیں؟ دیکھیں زلمے صافی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ زلمے خلیلزاد کیا کرتے رہے افغانستان میں، یہ سی آئی اے کے جو ٹاسک تھے ان کو پورا کیا اور ان کو عراق میں بھی پورا کیا۔ یہ سی آئی اے کے ایک بہت بڑے قابل اعتماد افسر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ اب یہ نیکسس نظر آ رہا ہے، اگر وہ عمران خان کی یا کسی کی بھی یہاں پر حمایت کرتے ہیں تو اس کو جوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں اور یہ کیوں دلچسپی لے رہے ہیں کہ فلاں پارٹی پر پابندی لگ جائے گی یا فلاں پارٹی جو ہے وہ زیر عتاب آ رہی ہے یا دوسری الیکشن نہیں ہو رہے۔ آپ آئی ایم ایف تک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے جی بالکل یہ کرے پارلیمنٹ یہ کرے۔ دیکھیں نا ان کی جو سجیشنز ہیں وہ لگتا ہے یہ ہے کہ وہ بھی ڈکٹیٹڈ ہیں ساری، کہ یہاں سے جو کچھ کہا جا رہا ہے
اور وہ ان کے دوست وہ کے ادھر حیثیت سے سے آ رہا ہے۔ وہ ادھر سے کہا جا رہا ہے، ادھر سے وہی جو ہے اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے بڑی، حالانکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ امریکہ نے تو کل بیان دیا ہے کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد ایک آئینی صورت میں منظور ہوئی ہے اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ تو کل کا سٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے تو بالکل صاف کہا ہے۔ تو یہ اور ہمارے ادھر سے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا بائی دی وے، اس کو بھی تو وہ کاؤنٹر امریکہ کیا نے گیا، بالکل واضح کیٹیگوریکلی امریکہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی کوئی تحفظات اعتراض نہیں ہے نہیں اور رہا۔ نہ کوئی شبہات ہے اس بارے میں، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے محفوظاتوں تو میں۔ پھر آپ کی اس گفتگو کے تناظر میں یہ سمجھا جائے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، جو میرا خیال ہے کرنے کہ کی اس کوشش پہ کی جا رہی دیکھیں ہے significance ایسا نہیں جلب ہے۔ خلیل زاد جو ہیں وہ خود بھی ایک ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب وہ اگر ٹویٹ کرتے بھی ہیں تو اس کو میرے خیال ڈسکس کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھا جائے، اس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ایک اور بہت بڑی خبر ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال آج پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث ہے، وہاں پر بھی اس پہ تقاریر ہوں گی اور جو اسٹریٹجی ہے وہ بتائی جائے گی۔ آج بہرحال سی ٹی ڈی بلوچستان نے ایک بڑی کارروائی، ایک بڑی دہشت گردی سے بلوچستان کو بچا لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی حساس اداروں کو کچھ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ بچوں کو اور خواتین کو ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ان کا ورغلایا جا رہا ہے اور دہشت گردی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جب سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے باہر ایک خاتون ماحل بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے دہشت گردی کی اس کارروائی میں۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात कर रहे थे कि CTD बलूचिस्तान ने एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो नाकाम बनाई है दहशतगर्दी की, और एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको बड़ी कामयाबी से उन्होंने बेनकाब किया है। और जो इत्तलात मौसूल हो रही थी उसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि ख़वातीन को और नौजवानों को इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके मुताबिक जो कार्रवाई हुई है तो उसे मामलात आगे बढ़े हैं। साफ़ी साहब, आप अपनी राय दीजिएगा। आज ये जो ऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश, इसको नाकाम बनाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंकशाफात किए हैं माहिल बलोच ने वो भी बड़े सनसनीखेज़ किस्म के हैं। देखिए नाहिद, इस बात में तो कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और वहाँ पे नौजवानों को और जो कम पढ़ा लिखा तबका स्पेशली ख़वातीन को भी इस्तेमाल करने की साजिश जो है वो होती रही है। और CTD की ये कामयाबी है कि आज ये जो तफसीलात सामने आई है, जो माहल बलोच नामी एक खातून जिसको पकड़ा गया था खुदकश जैकेट समेत, तो एक महीना पहले 17 फरवरी को गालिबन इसकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। तो इस महीने के दौरान जो तफ्तीशी टीम थी उन्होंने बहुत ही उनके सामने होशरबा किस्म के इंकशाफात हुए, और ये जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि जो बलोच ख़वातीन को और बलोच नौजवानों को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशतगर्दी के लिए और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये एक बड़ी कार्रवाई थी। और इससे ये बात साबित हो रही है जो माहिल बलोच ने कहा कि किस तरह उनके ख़ानदान और स्पेशली जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, कोई जिस तरह उनको ट्रैप किया गया था और फिर जिस तरह उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी, वो यूसुफ खान नामी जो कमांडर मुकामी किस तरीके से उनके जो हस्बैंड थे उनके साथ राब्ते में थे। और फिर वही बात कि यूसुफ खान सब दुनिया जानती है कि वह अल्लाह नज़र बलोच जो है कमांडर उसी ग्रुप का एक नुमाइंदा है, नुमाया एक मेंबर है, और इनकी ज़िम्मेदारी इसी किस्म के खुदकश तैयार करना, लोगों को के जहन में स्पेशली ख़वातीन और नौजवानों के जहन में स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर भरना, ये तमाम चीज़ें ये CTD की इस कार्रवाई और इस रिपोर्ट जो उन्होंने आज जारी की है इस तहकीकात के हवाले से, ये बहुत चशमकुशा है। लेकिन एक अच्छा पहलू इन तहकीकात के नतीजे में ये सामने आता है कि बलोच माशरा स्पेशली बलोच ख़वातीन वो जो है वो ना शरपसंदी पे यकीन रखते हैं, ना जो ये माहल बलोच या शारी बलोच या करीमा बलोच या नाइला कादरी टाइप की जो ख़वातीन है, ये बलोच ख़वातीन की रोल मॉडल नहीं है, बल्कि बलोच माशरे में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। पुरअमन कबायली सोसाइटी है, ख़वातीन को एक ख़ास मुकाम वहाँ पे उनको हासिल है। तो ये रिपोर्ट जो है अपनी जगह पे कामयाबी ज़रूर है, लेकिन अभी ये बिगिनिंग है। हमने ये देखना है कि आने वाले दिनों में जो शिद्दत पसंद जिस तरीके से ख़वातीन और नौजवानों को अपनी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मुस्तकिल बुनियादों पे हम कैसे रोक सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है हाफिज साहब, एक तो जिस सवाल की हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि एक बड़ा ये चैलेंज हो सकता है मुस्तकबिल में, और इसको काउंटर करने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें नजर आनी चाहिए। देखिए नाहिद, बात ये है कि अभी 4 महीने पहले ये जो सवाल साफी साहब ने किया है उसको काउंटर करने के लिए, उसका हल तलाश करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई बलूचिस्तान के हवाले से, जिस सरदार अख्तर मेंगल जो है उसकी सरबराह हैं, और उसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद भी हैं उसमें। इस कमेटी ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। ठीक है। और इसने जो सिफारिशात तैयार की हैं वो न सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने में मुआविन साबित होंगी, बल्कि उन्होंने ऑफ़र की है कि जो लोग पहाड़ों पर गए हैं वापस आएँ, और उनके लिए बलूचिस्तान में नौजवानों को रोज़गार के फराहम करने के लिए कुछ नए सजेशंस भी सामने आए। देखिए बात यह है, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है ये अस खुद पैदा नहीं हुई। इसके ताने बाने जो हैं आप इसको देखें कि इंडिया के साथ भी मिलते हैं कि हामिद करज़ई के दौर में अफ़गानिस्तान में 9 कौंसलेट जो हैं
वो कायम किए गए पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। ठीक है। और ये तमाम कौंसलेट जो है, इंडिया की कोई तिजारत नहीं है अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट, ये तमाम कौंसलेट जो हैं ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा करने के लिए कैंपिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, और यही वजह है कि वहाँ से ट्रेंड होकर लोग आते हैं अफगानिस्तान में, ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इसके पाकिस्तान ने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर भी पेश किया था तो 6 साल पहले, बड़ी तफसीली डोजियर था। तो अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी को भी इस बारे में एतमाद में लिया जाए और मज़ीद इक़दाम जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है सजेस्ट कर रही है उसकी रोशनी में मेरा ख्याल है काबिल अमल इक़दाम है, उससे आगे बढ़ा जाए। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर खलील साहब, हुमायूं खान साहब और रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे, और हम आखिर में ये बात कर रहे थे CTD बलूचिस्तान ने बड़ी अहम कार्रवाई की और एक बड़ा ऑपरेशन करके उन्होंने दहशतगर्दी की एक साजिश को बेनकाब किया है और उसको नाकाम किया है। लेकिन इसके लिए भी एक हॉलिस्टिक अप्रोच मज़ीद हमें चाहिए। फ्यूचर में एक बड़ा हमारे लिए ये चैलेंज है, इसको निपटने के लिए मज़ीद भी काम करना होगा हमारे इदारों को। अगरचे कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान में अभी चूँकि इलेक्शंस की भी बात हो रही है, इलेक्शंस की भी आमद है, तो उस सिनेरियो में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।